ڈالو، گردن میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے اس ایسی زنجیر میں باندھ دو، جکڑ دو جو 70 ہاتھ لمبی ہے، یعنی جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ پر جو عظمت والا ہے ایمان نہیں رکھتا تھا. یعنی فرض کیجئے وہ کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ کچھ شریکوں کو بھی مانتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا ماننا جو شرک کے ساتھ تھا وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. یا اللہ کو توحید کے ساتھ بھی مانتا تھا لیکن آخرت کو نہیں مانتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گویا کہ اللہ کی قدرت کا انکاری تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے اور پوری نوع انسانی کو دوبارہ جو ہے زندہ کر کے میدان میں کھڑا کر سکے. یہ بھی اللہ کا انکار ہے. تو فرمایا اور یہ کہ ٹھیک ہے مانتا بھی تھا لیکن اپنی زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت نہ عملاً قائم کی، نہ نافذ کی، نہ اللہ کی کبریائی جو ہے اپنے وجود کے اوپر نافذ کی، نہ اپنے حیطہ اقتدار کے اندر نافذ کی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کفر اور اللہ کے انکار اور اللہ پر ایمان نہ لانے ہی کی مختلف شکلیں ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اب ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ، اور وہ توحید جو ہے وہ نظری اور فکری اور عقیدے کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے. اور ایک حقوق العباد ہے، غریب ہے، مسکین ہے، انہیں کھانا کھلانا، دوسروں کو بھی ترغیب دلانا کہ دیکھو بھائی اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، تمہارا جو فضل جو اللہ کا تم پر ہوا ہے اس کا یہ حق ہے کہ تم غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، ناداروں کو کھلاؤ. لا یحض علی طعام المسکین، یہ تو مسکین کو کھانا کھلانے پر خود تو کیا کھلاتا، کسی اور کو بھی ترغیب دلانے کے لیے تیار نہیں تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب آج اس کے لیے، آج کے دن کوئی یہاں پر اس کا دوست نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو کسی کو کم سے کم درد تو ہوتا، اس کے معاملے میں دکھ تو ہوتا، کوئی ہمدردی تو پیدا ہوتی. وہ دنیا میں بھلائی نہیں کی اس نے کسی کے ساتھ، تو اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. اس کے لیے آج یہاں کوئی دوست نہیں ہے. حمیم، کوئی اس کا دوست، کوئی ہمدرد، کوئی اس کے ساتھ جو ہے کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی تعزیت کرنے والا کوئی نہیں. ولا طعام الا غسلین، الا من غسلین، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون. زخم کو اب ایسی چیز ہے جس کا تصور کرتے بھی کراہت آتی ہے. ان زخموں کو کا جو دھون ہے اس کے اندر پیپ ہے، اس میں کوئی اور جو ٹیشوز ہیں جو گل سڑ گئے ہیں، وہ جو اس میں شامل ہے وہ ان کا غذا ہوگی، وہ کھانے کو ملے گا. اور بھوک کی شدت کے عالم میں اس کو بھی کھائیں گے، اس پر منہ ماریں گے. ظاہر بات ہے جب بھوک کی شدت ہو تو انسان کوئی بھی شے مل جائے اسے وہ اپنے حلق سے اتارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کھانے کو، اس چیز کو نہیں کھائے گا کوئی بھی مگر نہایت خطا کار. یہ جو گناہ گار تھے، جو معصیت کرنے والے تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے، جو سرکش تھے، جنہوں نے رسولوں کی نفی کی ہے، یہ صرف انہی کا کھانا ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں. فلا اقسم بما تبصرون، اب یہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، یہ ایک بالکل دوسرا رنگ ہے اس میں. اور اس میں جو مخاطب ہیں قریش جو حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک جو ہے در حقیقت اس میں کوئی خطاب کا رخ نہیں آیا تھا. ایک تو پچھلی داستانیں تمام رسل کی، اور اس کے بعد جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ مستقبل کی بات ہے. تو ماضی اور مستقبل، اب حال کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں سے کہ حضور اس وقت مخاطب تھے اور جو مخاطبین تھے اولین حضور کے، ان سے بات ہو رہی ہے. فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے، جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ دو عالم ہے، ایک عالم مرئی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ جو نباتات ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ
وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ مرئی دنیا ہے، یہ عالم ہے جو نظر آ رہا ہے، کچھ تو ہماری ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، یا کچھ وہ ہے جو ہم مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ یہ بہرحال دیکھنے میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ ہے ما تبصرون۔ ان تمام چیزوں کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور قسم سے مراد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اللہ کے وجود پر، اللہ کی ہستی پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی کمال قدرت پر، اللہ کے کمال علم پر، اللہ کی کمال حکمت پر۔ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو میں انہیں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ ما لا تبصرون، اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ فرشتے ہیں، انہیں تم نہیں دیکھتے، لیکن وہ بھی گواہ ہیں اس بات پر جو آگے آ رہی ہے۔ قسم جو ہے، یہ قسموں کے بعد جو ہے وہ جواب قسم جو آ رہا ہے مقسم علیہ، وہ اگلی تیسری آیت ہے، لیکن پہلے یہ دو آیتیں قسم پر ہیں۔ فلا اور لا یہاں پر در حقیقت لوگوں کی نفی کے لیے ہے۔ تم جو کچھ سوچ رہے ہو غلط ہے، تمہارا خیال غلط ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے، یہ قرآن مجید، یہ محمد خود گھڑ رہے ہیں، خود جو ہے انہوں نے موضوع کر لیا ہے، خود کمپوز کیا ہے، اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارے خیال خام ہے۔ لا اقسم بما تبصرون، یہاں پہ درمیان میں ایک تھوڑا سا وقفہ آنا چاہیے پڑھتے ہوئے، ویسے بھی آتا ہے فلا، اب جب کھینچیں گے تو اس کے بعد اقسموں میں ظاہر بات ہے کہ ایک وقفہ خود بخود آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو میں نہیں، تمہارے خیالات غلط، تمہارے اعتراضات جو ہیں پادر ہوا، میں تو قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ وہ عالم جو غیر مرئی ہے، جو تمہاری نظر میں نہیں آ رہا ہے، وہ جنت ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، وہ دوزخ ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، یہ فرشتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے محمد کی طرف سے، یہ ایک بہت ہی باعزت رسول کی زبان سے نکل رہا ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد خود حضور کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے حضور کی زبان سے صادر ہو کر، زبان مبارک سے صادر ہو کر، تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس کو کہہ دیا گیا یہ قول ہے ہمارے رسول کریم کا جو باعزت ہے۔ یہی لفظ آیا ہے سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کے لیے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ حضرت جبرائیل کا قول ہے۔ قول کس معنی میں؟ کلام اللہ کا ہے، لیکن حضرت جبرائیل کی زبان سے حضور کے تک آیا ہے، حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے جبرائیل کے زبانی، تو گویا کہ وہ قول ہے حضرت جبرائیل کا، اور لوگوں نے سنا ہے اس کو محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ استعارتاً کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کلام ہے، لیکن یہ کلام جو ہے در حقیقت وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کو آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جو باتیں کہی گئی وہ یہی تھی، سب سے شروع میں تو کہا گیا مجنون، وہ ہم پڑھ چکے سورہ قلم کے اندر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر جو ہے حضور کے بارے میں دو باتیں کہی گئیں، کاہن ہیں یہ، کاہن غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، ان کے ہاں پیشہ ور عامل ہوتے تھے، جنات کو انہوں نے قابو کیا ہوتا تھا، وہ اپنے موکلوں سے کچھ خبریں لے کر الٹی سیدھی سچی جھوٹی وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے، تو ان کا ایک اپنا جو ہے پیشہ تھا وہاں ایک کاہنوں کا، تو کہا گیا غالباً یہ کاہن بن گئے ہیں، یا یہ کہا گیا یہ شاعر ہیں، کلام بڑا عمدہ پیش کر رہے ہیں، بڑا موزوں کلام ہے، قافیے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، الفاظ کی بندش جو ہے بہت عمدہ ہے، الفاظ بہت عظیم ہیں، ادبیت کا، فصاحت کا، بلاغت کا کمال ہے جو کچھ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بہت ماہر شاعر ہو گئے۔ تو پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ مجنون کی تھی، سورہ نون کے آخر میں بھی اور سورہ نون کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو پچھلا درس تھا مجھے معلوم نہیں 2 مہینے قبل تھا یا 3 مہینے قبل تھا۔ اس کے آخر میں بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جو ہے یہ مجنون ہے، انہ لمجنون
وما ہوا الا ذکر للعالمین، جبکہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر ہم نے ان کو بھیجا ہے رسول بنا کر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کی بات نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ محمد شاعر نہیں ہے، اور کم ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو، کم ہی مانتے ہو، تمہارے اندر ماننے کا مادہ نہیں ہے، ماننے کے لیے، حقیقت کو دیکھنے کے لیے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادگی نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اسی طرح یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ کاہن کا کلام جو ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے، اس کے انداز ہوتے ہیں، وہ بے تکی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، انشنٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، یہ کلام ایسا نہیں ہے۔ لیکن کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تذکر کہتے ہیں اپنے اندر سے کسی چیز کو کھود کر نکالنا، کیونکہ ہمارے اندر تو، ہماری روح کے اندر تو ایمان موجود ہے نا۔ اگر ہم اپنے اندر کی حقیقتوں کو فی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے اندر جو نشانیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، تو ان کو اگر اندر سے کھود کر نکالیں گے وہ تذکر کہلائے گا۔ تو بہت ہی کم ہے، تم غور ہی نہیں کرتے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تم اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو۔ قلیلا ما تذکرون، آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ بات کہی گئی تھی، ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی، یہ سورہ مدثر میں جا کر یہ بات تفصیل سے آئے گی۔ اس سے جب کہا گیا لوگوں نے کہ دیکھو، بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھیے بھئی یہ کیا بات، ہم کوئی عجیب معاملہ چل رہا ہے ہمارا، کفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا، باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں محمد کے بارے میں، کوئی کہہ دیتا ہے وہ شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کاہن ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہے، کوئی کہہ دیتا ہے ساحر ہے۔ اس سے ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے، ہماری ایک بات نہیں آ رہی لوگوں کے سامنے، تو ہمیں بیٹھ کر پہلے طے کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں ایک ہی بات ہم سب کہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ اب اس میں سوچا کہ اچھا تو ان کو شاعر کہنا چاہیے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں بہت سے شاعروں سے واقف ہوں، شاعروں کے کلام سے واقف ہوں، میرے ان سے تعلقات بھی ہیں، شاعری اور چیز ہے، محمد جو پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا اچھا وہ پھر کہیں ہم کاہن ہیں، نہیں 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 نہیں، میں کاہنوں سے واقف ہوں، کاہنوں سے میری دوستی ہے، ان کا کلام انشنٹ ہوتا ہے، وہ کلام جو ہے بے معنی بھی ہوتا ہے، محمل بھی ہوتا ہے، محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جو ہے کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو وہاں پر پھر اندیشہ ہوا تھا کہ یہ شخص جو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو چل گیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شب ایمان لے آئے گا۔ لیکن اس کے بعد جو نقشہ ہوا وہ بالکل مختلف ہوا، وہ ہم سورہ مدثر میں پڑھیں گے، زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ہمارے ہاں یہ ناغے نہ ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے، اس چند صورتوں کے بعد سورہ مدثر بھی آ جائے گی۔ تو فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ تو تنزیل ہے، اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار اور مالک ہے۔ اگرچہ اس میں ذریعہ بنے ہیں، اس تنزیل میں ذریعہ اول کون ہے؟ جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی ہے، اور جبرائیل نے آ کر وحی پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ محمد نے سنا ہے جبرائیل کے زبانی، اس اعتبار سے یہ قول جبرائیل بھی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری صفات جو ہیں یہ حضرت جبرائیل کی ہیں جو وہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کی زبان سے یہ محمد الرسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا ہے، اور اب ان کی زبان کے ذریعے سے تم تک آ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک اور ہمارے رسول جو ہے اس میں بیچ میں، یہی ہم نے سورہ حج میں بھی دیکھا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بر چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ فرشتے ہیں ارب ہا ارب فرشتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسے اللہ نے چن لیا ہے وہی پہنچانے کے لیے۔ اور انسانوں میں سے بھی جب دنیا میں حضور کی بعثت ہوئی ہے تو آخر اس وقت بھی 1 ارب انسان تو ہوں گے، 6 نہ ہوں، چلیے آدھے ارب تو ہوں گے، 50 کروڑ تو ہوں گے پوری دنیا میں، لیکن یہ کہ ان میں سے بھی اللہ نے چنا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اپنا ایلچی چن لیا جبرائیل کو، اور انسانوں میں سے بھی اللہ اپنا ایلچی چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں گویا کہ ان دونوں کو پھر کہا گیا قول رسول کریم سورہ تکویر میں جو آگے آئے گی آخری پارے میں،
اور یہاں کہا گیا حضور کے بارے میں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. چاہے سلسلہ نزول میں پہلا ایلچی جبرائیل ہے، دوسرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اصل میں یہ اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض محال، اب یہ میں نے اضافہ کیا، بالفرض محال، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر اس نے خود اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی، تقول قول سے باب تفاعل، تفاعل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر کوئی مشقت جھیل کر کوئی کام کرنا، تکلف، تعلم، علم حاصل کرنا، مشقت جھیل کر علم حاصل کرنا، تقول گھڑ لینی کوئی بات، قول جو ہے وہ مصنوعی، اس کے اندر صنعت کا انداز ہو، مصنوعی انداز ہو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، یعنی ہم پر بات کہی خود، کوئی کلام موضوع کیا خود اور جڑ دیا ہماری طرف، منسوب کر دیا ہماری طرف، اگر کہیں ایسا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شدید مطالبہ حضور کے ساتھ تھا، حضور کے سامنے بار بار یہ بات کہی گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت ریجڈ ہے، بہت ان کمپرومائزنگ ہے، ذرا سا آپ کچھ جو ہے ڈھیل دیں، کچھ ہماری بات مانیں، کچھ دو کچھ لو. دنیا میں تو معاملات ایسے طے ہوتے ہیں. تو ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یہ سورہ یونس میں ان کو مطالبہ آیا تھا کہ کوئی اور قرآن پیش کرو جو اتنا سخت نہ ہو، اتنا ریجڈ نہ ہو، اتنا ان کمپرومائزنگ نہ ہو، یا یہ کہ اس میں ترمیم کر دو کچھ. جواب کیا دیا گیا؟ قل ما کان لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے میں اپنے جی سے جیسے چاہوں اس میں تبدیلی کر دوں. یہ تو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے، میں خود پابند ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، جو چیز مجھ پر نازل کی جا رہی ہے میں تو خود اس کا پابند ہوں، اس کو بدلنے کا کیا سوال. تو یہاں پر فرمایا گیا اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بالفرض محال کہیں اگر یہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑیں گے انہیں اپنے داہنے ہاتھ سے، یا پکڑیں گے انہیں ان کے داہنے ہاتھ سے. ان کے داہنے، یمین جو ہے دونوں طرف جا سکتا ہے. اپنا داہنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے خلقتہ بیدیہ، میں نے اس انسان کو، آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. گویا کہ اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، داہنا بھی ہے کوئی بایاں بھی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، کوئی تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یمین، یا یہ ہے کہ یہ حضور کے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شہرک کاٹ دیں گے. گویا کہ انہیں ہلاک کر دیں گے، ان پر موت وارد کر دیں گے ان کے اوپر اگر انہوں نے یہ کام کیا. یہ کام جو ہے، البتہ اس میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا نبی ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹے نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. سچا نبی جو ہوتا ہے اس کا معاملہ بڑا نازک ہے. جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں سے کچھ رکھ لے، نہ پہنچائے تو مجرم، اگر خود اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ شامل کر دے تو مجرم. دوسرے تو مجرم بعد میں بنیں گے، پہلا مجرم وہ ہو گیا خود. چنانچہ سورہ اعراف کی ابتدا میں جو آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی. رسولوں کا بھی حساب ہوگا، ان پر جو کتاب، جو شریعت، جو احکام، جو بھی کلام الہی نازل کیا گیا تھا انہوں نے وہ بلا کم و کاس پہنچا دیا یا نہیں. اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ تو نہیں کر دی ہے، اس میں کوئی چیز جو اللہ کے کلام میں شامل نہ ہو ایسی شے تو شامل نہیں کر دی. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے وہ آیتیں بھی ہمیں پہنچا دی، منتقل کر دی جن پر بظاہر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو رہا ہے. حضور کے اوپر کچھ اظہار ناراضگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اب یہ جو ہو رہی ہے عتاب، یہ لفظ حضور نے استعمال کیا.
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تھا، نابینا تھے، وہ آئے حضور کی محفل میں اور انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھ سکتے نہیں تھے، اندھے تھے، کہ وہاں پر بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے، حضور سے وہ مخاطبہ مکالمہ کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، یہ بیچ میں آ کر ایک طرح سے دخل در معقولات کی شکل بن گئی، لہذا حضور کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آپ نے ناپسند کیا کہ اس وقت بیچ میں یہ دخل کیوں دے رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا گئی، اور اسی لیے پھر بعد میں ہمیشہ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، اس کو مرحبا کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ لیکن یہ کہ یہ آیتیں بھی قرآن میں شامل ہیں، جہاں بھی آیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے اپنے اوپر وہ شے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کی دلجوئی کرنے میں اس حد تک جا رہے ہیں؟ یہ بھی گویا کہ ایک پکڑ تھی، ایک گرفت تھی، لیکن یہ کہ یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن پہنچا دینا اور قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے شامل نہ کرنا، اس میں جتنی احتیاط حضور نے برتی ہے، یہ جس کو منکرین حدیث لیے پھرتے ہیں کہ حضور نے منع کر دیا تھا لا تکتبوا انی الا القرآن، مجھ سے قرآن سنو، لکھ لیا کرو، کوئی اور شے نہ لکھا کرو، احادیث کے ابتداءً لکھنے سے حضور نے منع کر دیا تھا، مبادا کہیں بعد میں لوگ سمجھیں یہ بھی قرآن ہی تھا، نہیں، گڑبڑ نہ ہو جائے، جیسے سابقہ کتابوں میں ہو گیا، انجیل میں، انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اپنے مکالمات بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، اور ان کی لائف بھی ہے، ان کی زندگی بھی ہے، ساری اسی کے اندر ہے، سیرت بھی، فقہ بھی، اور حدیث بھی، اور قرآن بھی جمع کر لیں اگر تو جو چیز بن جائے گی وہ انجیل ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں سابقہ کتابوں کے ساتھ ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا لا تکتبوا انی الا القرآن، قرآن مجید لکھا کرو، لکھتے رہو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بعد میں یہ ہے کہ حدیثیں جمع کی گئیں، لوگوں سے زبان سے سن سن کر، بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا کر پھر احادیث کو جمع کیا ہے۔ بہت کم شاذ جو ہیں صحابہ کرام نے لکھی تھی، حضرت علی نے کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی زکوٰۃ کے احکام والی، اور انہوں نے وہ اپنے جو تلوار کا جو وہ نعام تھا اس کے اندر وہ کاغذ رکھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے بعض اور صحابہ نے، لیکن بہت تھوڑی چند حدیثیں وہ حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں تمام کی تمام بعد میں جمع ہوئی، وہ اسی لیے کہ قرآن میں کوئی ایسی شے شامل نہ ہو جائے جو قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف پیش کر دیں گے، منسوب کر دیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑیں گے انہیں اپنے داہنے ہاتھ سے، یا ہم پکڑیں گے ان کا داہنا ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیں گے ان کی شہ رگ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر نہ ہوگا تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا، حاجز درمیان میں جو حائل ہو جائے، یعنی تمہارے قبیلے کے آدمی ہیں، تمہارے خاندان کے آدمی ہیں، تمہارے کیتھ اینڈ کن ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم نے حضور کو پروٹیکشن دیے رکھی ہے، اور ابو طالب کی سرکردگی میں بنی ہاشم نے جو ہے حضور کی حفاظت کی ہے اور حضور کو بچائے رکھا ہے قریش کی طرف سے کسی حملے سے، تو یہ لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ صدا آ گئی بالفرض محال، بالفرض محال، تو تم میں سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، کوئی راستے میں حائل نہیں ہو سکے گا، لہذا کوئی شک، کوئی شبہ، شائبہ بھی اس کا اپنے آس پاس نہ آنے دو کہ اس میں کلام ربانی کے سوا کوئی شے شامل ہے۔ انہ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب یہاں متقی کو آپ اس اصطلاحی معنی میں نہ لیں جو بہت دیندار ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت اس کا رہن سہن بھی، اس کی وضاقتہ بھی، شکل و صورت بھی شریعت کے، یہ نہیں۔ متقی کے اصل لفظی معنی کیا؟ بچنے والا، بچنے والا، بچنے والا، یعنی اگر کسی شخص کے اندر اس کی اخلاقی حس جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، ایکٹیو ہے، فعال ہے، وہ جانتا ہے یہ شے غلط ہے، یہ بری ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جو ہے بد اخلاقی ہے، اور اس سے بچتا ہے، ان کے لیے تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یاد دہانی کس کے لیے؟ یاد دہانی تو اصل میں اس شے کی ہوتی ہے جو انسان کو پہلے سے معلوم ہو۔ ایک ہے تعلیم، آپ نے کوئی چیز ایسی سکھائی کسی انسان کو جو اس کے علم میں نہیں تھی، یہ تعلیم کہلاتی ہے۔
تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا۔ یاد دہانی ہوتی ہے کسی ایسی شے کی جو پہلے معلوم تھی لیکن کسی وجہ سے اب آپ بھول گئے، آپ کے ذہن سے وہ چیز نیچے اتر گئی، یادداشت کی کہیں گہرائی میں چلی گئی۔ جیسا کہ ضلع کچہری کے اندر ہوتا ہے محافظ خانہ، اس میں جو فائلیں ہمیشہ کی جمع ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری یادداشت جو ہے، اب ظاہر بات ہے اس کا خزانہ چھوٹی سی جگہ پر ہے اس برین کے اندر، لیکن اس میں کہیں گہری اتر گئی ہے۔ اب اسے یاد دلایا جاتا ہے کوئی نشانی دکھا کر۔ اس نشانی کو اس لیے کہتے ہیں نشانی، اس کو دیکھ کر کچھ ہے یاد آ جاتی ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کو کوئی قلم دیا تھا، کوئی رومال دیا تھا کسی وقت، وہ آپ نے بڑا حفاظت کے ساتھ اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، دوست کی نشانی ہے، میں اسے استعمال کیا کروں، رکھا رہے، نشانی ہے۔ اب سال ہر سال سے اس دوست سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے ذہن سے بھی اتر گیا، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اچانک کسی روز آپ نے وہ اپنا ٹرنک کھولا اور اس کو اس گہرائی تک چلے گئے کہ وہ رومال آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو فوراً دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ یہ رومال دوست کی نشانی ہے، دوست یاد آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ وہ آپ کے ذہن میں تو تھا لیکن یادداشت کے اندر، آپ کی میموری کے اندر کہیں گہرا اتر گیا تھا کہ آپ کی شعور کی سطح پر نہیں تھا، سرفیس پر نہیں تھا، وہ وہاں سے اٹھا کر سطح پر لے آیا گیا۔ تو در حقیقت قرآن مجید جو ہے، جو انسان کی روح کے اندر مضمر ہے ایمانیات، اللہ کی معرفت بھی ہماری روح میں موجود ہے، اللہ کی توحید ہماری روح میں موجود ہے، اللہ کی محبت ہماری روح میں موجود ہے، البتہ پردے پڑ گئے ہیں، ذہول ہے، نسیان ہے، یا ہماری بدکاریوں کی وجہ سے قلب سیاہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اندر کی شہادتیں، اندر کی گواہیاں اندر ہی دفن ہو کر رہ گئی ہیں۔ قرآن آتا ہے ان کو یاد نشانیاں دکھا کر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ان نشانیوں کو دیکھو، کوئی یاد آیا کہ نہیں؟ یہ ہے تذکرہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ وہی معنی میں یہ ہے انہ لتذکرۃ للمتقین۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ تو کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے 10 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی 4 سال کی صورتیں ہیں کہ جو آخر میں ہیں، یہ جو آخری پورے 2 گروپ ہیں اور جس کو آخری منزل ہم کہتے ہیں، سورہ قاف سے شروع ہوئی ہے، یہ پہلے ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہوئی، اور میں جیسے جیسے آگے آپ بڑھتے جائیں گے گویا کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضرت سورہ بقرہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے ہجرت کے بعد 10 سال کے بعد، وہاں کہا گیا ہدی للمتقین، یہاں کہا گیا انہ لتذکرۃ للمتقین۔ جن لوگوں کے اندر وہ اخلاقی حس موجود ہے، مر نہیں گئی ہے، دل سیاہ نہیں ہو گئے، ان کی نیچر پرورٹ نہیں ہو گئی ہے، طبیعت مسخ نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے یہ قرآن یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ ان کے اندر سے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت ابھار کر توحید خدا بندی اور محبت خدا